إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون دو سے تین دن سے جو ہمارے ہاں موسم کی صورتحال ہے، کچھ چیزیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے قرآن مجید میں ہمیں سمجھائی ہیں۔ یہ نشانیاں ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں جن سے انسان اللہ کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، اس کی نشانیوں سے اپنے رب تعالیٰ کو سمجھ سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اپنی ایک خاص نعمت قرار دیا ہے۔ افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ یہ پانی جو تم پیتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ آسمان سے، بادلوں سے تم نے برسایا ہے، تم تک ایسے ہی پہنچ گیا ہے، یہ ہم نے برسایا ہے۔ ہم چاہتے تو ان بادلوں سے پانی برساتے نہیں، خشک سالی ہو جاتی۔ تمہیں یہ چیزیں کیا اللہ کی طرف راغب کر کے اس کی طرف اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتی؟ یہ پانی ہماری زندگی کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ چیز اس کی ابتدا بھی پانی سے ہے۔ آدم علیہ السلام کی خلقت میں من صلصال من حمأ مسنون، صلصال کالفخار، جس مٹی کے ساتھ پانی کو ملایا گیا ہو، کیچڑ جسے ہم کہتے ہیں، گوندی ہوئی مٹی، پانی کی آمیزش کے ساتھ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور باقی ہر انسان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کا جو ذریعہ رکھا ہے، اس کی بنیاد ہی یہی ہے۔ ہر زندگی چاہے وہ جانوروں کی ہو، اسی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور زندہ رہنے کے لیے بھی ہمارے لیے، جانوروں کے لیے، حشرات الارض کے لیے پانی ضروری ہے۔ اس پانی کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ اسی لیے کہیں آپ دیکھتے ہیں یہ پانی اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، ضائع ہوتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے۔ اور کہیں پانی اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ دنیا کی انسان دولت خرچ کر دے ساری کی ساری اس پانی کے حصول کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔
نکلیں آپ صحرا کی طرف، آپ کے شہر سے قریب ہے صحرا، وہاں جا کر ملاحظہ کیجیے احوال کا، وہاں آپ کو پانی کی نعمت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ ان کی زندگی صبح سے شام تک اسی پانی کے گرد گھومتی ہے۔ صبح سے لوگ نکلتے ہیں پانی کی تلاش میں، دور دراز جا کے پانی بھر کے اپنے گھروں تک لے کر آتے ہیں، اور اگر اس پانی کی آپ نے کوئی وقت نہیں سمجھنی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو تھوڑا اور آگے کی طرف، اوپر کے علاقوں کی طرف چلے جائیں، جہاں سے پانی برف کی صورت میں اللہ کی رحمت سے نازل ہوتا ہے، جمتا ہے، پھر بہتا ہے، اور بہتا ہوا اس قدر آتا ہے کہ پورا کا پورا آپ کا ملک سیراب ہوتا ہے۔ آپ کے پورے ملک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کب سے اس پانی کا بندوبست کیا ہوتا ہے، صرف آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے، اس دنیا پر بسنے والے ہر انسان کے لیے ہے، اور صرف اس دور کے نہیں، جب سے انسانیت آ رہی ہے، جب تک انسانیت آئے گی، اللہ نے یہ بندوبست کرنا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یہ پانی اگر تمہارا زمین کے اندر نیچے اندر چلا جائے، خشک ہو جائے، کون ہے جو اس کو لے کر آ سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کی اس قدرت کو سمجھو، اللہ کے اس نظام کو سمجھو، اپنے اللہ کو جاننے کی کوشش کرو اور اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ نعمت ہے، یہ عذاب بھی بن جاتا ہے، یہ رحمت ہے، یہ نقمت بھی بن جاتی ہے۔ اس کی قدر کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس پانی کے ذریعے سے اس کو سبب بنایا رب تعالیٰ نے ہماری زندگی کا۔ ہم پیتے بھی ہیں، بلکہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں زمینی پیداوار، وہ اس پانی کے بغیر نہیں اگ سکتی۔ زمین کو جب تک پانی کا حصول نہ ہو، وہ زمین اپنی کھیتی باہر نہیں نکال سکتی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، یہ زمین خشک ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، بے جان ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، ہم پھر اس پر پانی برساتے ہیں، اچانک یہ زمین لہلا اٹھتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے، کھیتیاں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر یہ زمین ہر قسم کے اناج، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی غذائیں آپ کے لیے اگاتی ہے۔ یہ سسٹم کس انداز سے چل رہا ہے، کس انداز سے بنا ہوا ہے صدیوں سے، یہ میں اور آپ سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان پانی رک جائے، اگر ایک سال برف باری نہ ہو، ایک سال بارشیں نہ ہو، کوئی ہے دنیا کی طاقت جو پانی آپ تک، مجھ تک پہنچا سکے؟ آپ کا تقریباً جتنا یہ زمین ہے جو سیراب ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے دریائی پانی سے ہوتی ہے، اور دریا بنتے ہیں برف سے۔ جب تک یہ برف نہیں اترے گی، یہ دریا نہیں بہیں گے، یہاں پر پانی نہیں پہنچے گا، یہ سیراب نہیں ہوگا، آپ کے اور میرے لیے چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ پیٹرول تو نکال لیا، اسے تو صاف کر لیا، پہنچا دیا، ترسیل ہو گئی، وہ تو چلو نظر آ رہا ہے، وہ بھی زمین کی پیداوار ہے، نکل رہی ہے، اللہ نے فراہم کیا ہے۔ لیکن اللہ جانتا ہے اگر ایک سال اس اناج کی، رزق کی قلت ہو جائے، ہمیں اپنا پروردگار یاد آ جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے مفت کی اللہ کی طرف سے عطا ہے، رزق ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں جس کا ہم احساس نہیں کرتے، ادراک نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس حوالے سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ یہ جو موسم چلا ہے، 3 باتیں، کیونکہ اس موسم کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، جو رویہ ہمارا رہا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا، ہو گیا۔ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ غلطی پر ہیں ان کو سکھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، آج صبح یہ دیکھنے کو ملا کہ جی یہ تقریباً جو طوفان کی ایک آنے کی آمد تھی، یہ ہمارے شہر سے ٹل گیا، اب دور جا چکا، اب کوئی ایسا شہر کو طوفان کا خطرہ نہیں ہے۔ میسج بھیجا مجھے کسی نے کہ جی یہ، اس نے تو کسی اور کا نقل کیا کہ جی یہ جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی جو حضرت کا مزار ہے کلفٹن کے اوپر، یہ ان کی کرامت ہے، وہ کبھی کراچی کو ڈوبنے نہیں دیتے۔ یہ ہر دفعہ ہوتا ہے، جب بھی طوفان نے آنا ہوتا ہے وہ نہیں آتا، پلٹ جاتا ہے، ٹل جاتا ہے، تو ہمیشہ یہ جملہ سننے کو ملتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ایمان کو نگلنے والی، ختم کرنے والی، برباد کرنے والی ہے۔ میرے بھائی، یہ آدمی، یہ ولی، یہ کوئی بھی انسان
اگر اتنی طاقت رکھتا تو وہ خود آج اس قبر کے اندر نہ ہوتا، آج خود مٹی میں نہ ہوتا۔ ولی ہے، کوئی بھی ہے، کیسا بھی آدمی ہے، نہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اور نہ اس دنیا کے جانے کے بعد وہ اللہ کی ان چیزوں کو بدل سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے انسان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ جب بارش برستی ہے نا، اس کے فائدے اور نقصانات تو اپنی جگہ پر ہیں کہ کیا آپ کو حاصل ہوا، کیا حاصل نہیں ہوا، کہاں کس کا نقصان ہوا، کس کی کھیتی جل گئی، کس کے باغ برباد ہو گیا، کس کا پھل ضائع ہو گیا، کس کا گھر ڈوب گیا، کس کا روزگار برباد ہو گیا۔ یہ چیزیں تو بعد کی ہیں۔ سب سے پہلی فکر یہ کتنے لوگوں کا ایمان غرق ہو گیا اس بارش میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد صبح کو آپ نے فرمایا رات بارش ہوئی تھی، اس رات کے بارش کے بعد کچھ بندے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جن کا مجھ پر ایمان رہا اور انہوں نے ستاروں کا انکار کر دیا، ستاروں کی تاثیر کو ماننے کو قبول نہیں کیا، اور کچھ میرے بندے ایسے ہو گئے جنہوں نے ستاروں کی تاثیر کو قبول کر لیا، اس پر ایمان لیا اور میرا انکار کر دیا۔ کیا ہوا جی؟ جب ان کے تبصرے یہ تھے کہ یہ ستارہ فلاں ستارہ اس جگہ سے حرکت کر کے اس جگہ پہنچا تو اس ستارے کے سبب سے بارش نازل ہوئی، یہ وہ آدمی ہے جس کا ایمان ہے، جو مؤمن بالکواکب ہو گیا، مؤمن بالکواکب، اس کا ان ستاروں پر ایمان ہو گیا۔ وکافر بی، اور اس نے میرے ساتھ کفر کیا ہے، میرا انکار کر دیا، کیونکہ یہ نعمت اللہ نے اس چیز کو سبب نہیں بنایا تھا۔ معمولی سی بات ہے، ذرا سا سمجھیے گا۔ جس چیز کو رب تعالیٰ نے سبب نہیں بنایا، شریعت نے جس چیز کو سبب قرار نہیں دیا، عقلی طور پر وہ چیز سبب نہیں ہے، اس چیز کو آپ سبب قرار دیتے ہیں، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ یہ شرک ہے کہ اللہ نے اس چیز کو مؤثر نہیں بنایا، آپ مؤثر مان رہے ہیں۔ ایک شخص دنیا سے چلا گیا، اس کو اپنے احوال کا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ مؤثر نہیں ہے، آپ اس کو مؤثر بنا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ کیا اللہ نے ہے، کیا اللہ نے ہے، لیکن سبب اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور اللہ نے اس کو سبب نہیں بنایا۔ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ عقل مانتی ہے کہ یہ چیز، یہ کام، یہ معاملہ سبب ہے، تو یہ شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اور وہ چیزیں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے، جن چیزوں کو آپ مثال کے طور پہ کہیں کہ جی ہواؤں کی کنڈیشن ایسی تھی، تیز ہوا چلی جس نے آ کے بادلوں کو آگے کر دیا اور بارش نہیں ہوئی، یا ہوا کا کم دباؤ بنا، شدت ہوئی، بارش ہو گئی، یہ اسباب ہمیں عقل نے بتایا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اللہ وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، یہ ہوائیں بادلوں کو یہ ہوائیں لے کر آتی ہیں، ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب آپ اس سبب کی طرف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سبب کی طرف اگر نسبت ہے تو یہ نسبت ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سبب کے اندر اللہ کا ذکر آ جائے کہ اللہ کے حکم سے یہ بارش برسی، اللہ کے حکم سے بارش ٹل گئی، اللہ کے حکم سے ہوا چلی اور اس ہوا نے اس چیز کو ٹال دیا، اللہ کا نام اگر آ جائے، یہ کمال ایمان کی دلیل ہے کہ پکا مومن ہے جس کو ہر لمحے، ہر موقع پر، ہر نعمت میں اللہ یاد رہتا ہے اور ہر چیز کی نسبت انسان اللہ کی طرف کرتا ہے، یہ پکا مومن ہے، یہ کمال ایمان کی دلیل ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے مؤثر نہیں بنایا، جس چیز کے اندر اللہ نے تاثیر نہیں رکھی، ہم اس چیز کو مؤثر مانتے ہیں، یہ شرک ہے، اکبر ہے، انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے اگر انسان اس چیز کو مؤثر حقیقی سمجھے۔ مؤثر حقیقی کیا کہ اسی چیز کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ کا کوئی عمل دخل یا اللہ انسان کے ذہن میں ہے ہی نہیں، اور اگر اللہ ذہن میں ہے پھر بھی انسان ان چیزوں کو سبب مانتا ہے، ان چیزوں کی تاثیر مانتا ہے، اللہ ذہن میں ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ آپ پتھر پہنتے ہیں، آپ دھاگا پہنتے ہیں، آپ تعویذ پہنتے ہیں، آپ کوئی بھی اس قسم کی چیز استعمال کرتے ہیں اور جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے شفا ہو جائے گی، مجھے بیماری سے علاج ہو جائے گا، اللہ نے اس چیز میں تاثیر نہیں رکھی۔ آپ یہی، آپ کے ہاتھ پر تکلیف ہے، ہڈی میں درد ہے، کہیں پر آپ کو طبیب معالج بتاتا ہے کہ فلاں کریم لو، فلاں جیل لو اور اس کو اپنی اس ہڈی پر، اپنے اس جسم کے حصے پر لگا لو، تمہارے اس جسم کے حصے پہ آرام آ جائے گا، یہ مؤثر ہے، لیکن اللہ نے اس چیز میں شفا رکھی ہے، آپ یہ کام کریں گے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہی پتھر باندھتے ہیں، پتھر پہنتے ہیں اور اس سے سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ بچا لے گا بیماریوں سے، مجھے اس تعویذ کے ذریعے، اس دھاگے سے اللہ بچا لے گا، یا میرے اس پتھر کے پہننے سے میرا کاروبار صحیح ہو جائے گا، میرے کاروبار میں برکت ہوگی، یہ
نقش پاک لگانے سے میرے کاروبار میں برکت آ جائے گی، یہ اگر میری سوچ اور ذہن ہے، ان چیزوں کو نہ عقل مؤثر مانتی ہے نہ شریعت مؤثر مانتی ہے. یہ انسان کو یا شرک اصغر یا شرک اکبر، زیادہ تر یہ چیزیں انسان کو شرک اکبر میں لے کر جاتی ہیں. اللہ اکیلا ہے جو بچانے والا ہے، جو نعمت عطا کرنے والا ہے. اللہ اکیلا ہے. ان چیزوں کی نسبت اپنے ایک اللہ کی طرف کیجیے. مطرنا بفضل اللہ، اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے بارش کے بعد کہ انسان یہ نسبت کرے اللہ کی طرف کہ ہمیں بارش اللہ کے فضل و رحمت سے عطا ہوئی ہے، اللہ کا خاص فضل رہا ہے. یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. دوسری جو چیز ہمیں خطرناک دیکھنے کو ملی، وہ دوسری چیز خطرناک اسی چیز کے ضمن میں آئی، اور وہ یہ تھی کہ جب یہ طوفان کے آنے کا اندیشہ تھا کہ طوفان آئے گا، طوفان آ رہا ہے، اور طوفان نہیں آیا، چلا گیا، تو لوگوں کا ایک تضحیک آمیز رویہ تھا، اس کو مذاق بنایا ہوتا. طوفان آنے سے پہلے بھی تفریح تھی، طوفان کے جانے کے بعد بھی تفریح ہے. ان کی زندگی ایک تفریح ہے، ایک تماشا ہے، ایک مذاق ہے. نہ زندگی میں کوئی تربیت ہے، نہ زندگی کا کوئی مقصد ہے، نہ سامنے کوئی اپنے آثار ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا منزل ہے، کہاں کس طرف ہمارے قدم اٹھیں گے. زندگی کا مقصد یہی تفریح ہے، یہی مذاق ہے، یہی ٹھٹا ہے. ہر چیز کے ساتھ مذاق، ہر چیز کے ساتھ مذاق. یہ ہماری قوم کا ایک مزاج بنا دیا گیا ہے، خاص طور پر اس میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جھوٹے مذاق کروا کے لوگوں کو تنگ کر کے کہ ہر چیز کو مذاق میں لے جاؤ، ہر چیز کو تفریح بناؤ، وہ چاہے تفریح کی ہو یا نہ ہو. لوگ تفریح میں اپنے گھر والوں کو مار رہے ہیں، کوئی کسی کے مرنے کی خبر نقل کر رہا ہے. یہ تفریح انسان کو کس حد تک لے گئی ہے؟ مذاق کا ایک حد ہے، ہم اس حد سے آگے بڑھ گئے. ہم نے ان چیزوں کو مذاق بنا لیا ہے. طوفان آ رہا ہے تو اس کے آنے کا بھی مذاق، طوفان نہیں آیا تو اس کے نہ آنے کا بھی مذاق. اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکے. یہ بلڈنگ اگر گرنے والی ہو، میں اس بلڈنگ میں موجود ہوں، میرے سامنے ہے، شعوری کیفیت ہے، تو میں سبب اختیار کر کے اس بلڈنگ سے باہر نکل سکتا ہوں، بچ سکتا ہوں. وہ بھی اللہ کی توفیق اور مہربانی سے. پتہ چل جائے، حالات کا علم ہو جائے، میں جاگ رہا ہوں، میں بچ گیا، باہر نکل گیا. آگ لگ گئی، راستہ کھلا تھا، میں باہر نکل گیا، بچ گیا. اسباب ہیں. لیکن یہ جو طوفانی معاملہ ہے، یہ انسان کے بس سے باہر کی چیز ہے. انسان لاچار ہے. ان چیزوں کے ساتھ مذاق اللہ کے ساتھ مذاق ہے. ان چیزوں کے ساتھ کھیلنا، ان چیزوں کو مستی میں لینا، یہ اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق مستی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب بھی بادل آتے تھے، جب بھی ہوائیں چلتی تھیں، جب بھی لوگ خوش ہوتے تھے. جس طرح ایک طبیعت ہمارا بھی مزاج ہے، لوگوں سے مراد وہی لوگ تھے جو وہاں موجود تھے. کیونکہ ایک گرمی، ایک شدت کے بعد اللہ کی طرف سے رحمت کے جب مظاہر لوگ دیکھتے ہیں، یہ خود بھی اللہ نے ذکر کیا، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. وہ لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد اپنی اس رحمت والی بارش کو برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہے، میں ہمیشہ دیکھتی تھی آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا، آپ پریشان ہوتے تھے، آپ کے چہرے پہ اچھے آثار نہیں ہوتے تھے، آپ کی طبیعت میں تبدیلی ہوتی تھی، بے چینی ہوتی تھی. میں نے پوچھا، اللہ کے نبی، لوگ خوش ہیں، بارش ہی ہوگی، فائدہ ہوگا، بادل آ رہے ہیں، آپ کی یہ کیفیت ہے. اور میں، عائشہ، میں بے خوف نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے یہ بات پتہ ہے، قرآن مجید میں ایک نہیں کئی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن کے پاس یہ جب بادل آئے تھے وہ بھی اسی طریقے سے خوش ہوئے تھے. قالوا هذا عارض ممطرنا، جنہوں نے بادلوں کو آتا ہوا دیکھا اور بڑے خوش ہوئے. شدت کی گرمی تھی، کئی دنوں کی گرمی کے بعد یہ بادل ان کو آتا ہوا نظر آیا. پوری قوم باہر نکل کے آ گئی، جس کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں کہ قوم عاد تھی یا الگ سے قوم احقاف کوئی الگ قوم تھی. بہرحال وہ قوم پوری کی پوری نکل کے آئی. هذا عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہے جو برسے گا، ہمارے لیے خوشحالی آئے گی، پانی آئے گا، رحمت اور سکون ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا، بل هو ما استعجلتم به، یہ وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچا کے رکھی ہوئی تھی. یہ اللہ کا عذاب ہے. تم نے چیلنج کیا تھا اپنے نبی کو، لے آؤ اللہ کا عذاب، یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. مجھے ڈر یہ ہوتا ہے جب بھی بادل آتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کا عذاب ہو، اس میں بارش برسے اور اس کے برسنے کے بعد ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہو. کیا آپ قوم عاد کا تذکرہ نہیں پڑھتے؟ کیا آپ قوم نوح کا تذکرہ نہیں پڑھتے؟ پانی آسمان سے بھی برسا، پانی زمین سے بھی نکلا، پانی جانبوں سے بھی آیا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا. اس پانی جو زندگی تھی، جو نعمت تھی، غرق کر دیا اللہ نے پوری قوم کو.
یہ پانی اگر اس انداز میں اس شہر پر برس جائے، اس شہر پر آ جائے، جس طریقے سے ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے، جس طریقے سے ہم نے کھیل بنایا ہوا ہے، اسی سال کے عرصے میں، زیادہ نہیں 3 سے 4 مہینے کے اس عرصے کے اندر آپ دیکھیے، چائنا کے اندر، جرمنی کے اندر، انڈیا کے اندر، یہ آس پاس کے جتنے ممالک ہیں، جب یہاں پر یہ بادل برسے ہیں، یہ سمندر بفرا ہے، پانی آیا ہے، بڑی بڑی ٹیکنالوجی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. کوئی روک نہیں سکا اس بادلوں کو برسنے سے، کوئی ٹال نہیں سکا، کوئی ٹیکنالوجی کام نہ آئی. یہ اللہ کا عذاب جب برسا، کیونکہ اب وہ برسنے کے بعد جب آپ کے لیے تکلیف آ گئی، آپ کا گھر برباد ہو گیا، آپ کی فصلیں تہس تہس ہو گئیں، آپ کے سارے کام کاج کی چیزیں خراب ہو گئیں، آپ کی مارکیٹیں تباہ ہو گئیں، آپ کی سواریاں بہہ گئیں، تو اب یہ عذاب ہی ہوا نا. اس عذاب کو اتنی بڑی بڑی طاقتیں نہیں روک سکیں. ہم اپنے اسباب سے کچھ نہیں کر سکتے تھے. اللہ جانتا ہے کہ اگر بارش برستی جتنا کہا گیا تھا 100 ملی میٹر، 160 ملی میٹر، اتنی بھی اگر اس شہر میں ہوتی تو آپ اور میں گھر سے نکلنے کے قابل نہ ہوتے. میں اور آپ یہاں اکٹھے نہ ہو سکتے. بہت سے لوگ ہم میں سے گھر میں نماز ادا کرتے، بہت سے لوگ اپنے گھر کے حوالے سے پریشان ہوتے، گھر میں پانی بھر گیا. کسی کو اپنی سواری کی پرواہ ہوتی، کسی کو اپنی مارکیٹ میں دکان کی پرواہ ہوتی کہ مارکیٹ میں پوری کی پوری دکانیں ڈوب گئی ہیں، پانی دکانوں کے اندر آ گیا، مال خراب ہو گیا ہے، وہ وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتا. اگر یہ ہو جاتا، اگر محفوظ رکھا ہے، کسی نے بچایا ہے، تو یہ نسبت ایک اللہ کی طرف انسان کو کھل کر کرنی چاہیے. یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والی شخصیت، اس موقع پر اگر پریشان ہو، باوجود اس کے کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت بھی قرار دیا ہے، باوجود اس کے کہ انسان کی طبیعت اور فطرت میں ان چیزوں سے خوش ہونا ایک طبعی چیز ہے، انسان خوش ہوتا ہے، محسوس کرتا ہے، محظوظ ہوتا ہے، لیکن جب یہ چیز برستی ہے، شدت سے برستی ہے، تو کوئی چیز روک نہیں سکتی، انسان کو تباہی سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی سوائے ایک اللہ کے آسرے کے. پھر ہم وہ کون سی قوم ہے کہ جو ان چیزوں کے آنے سے پہلے بھی مذاق کر رہی ہوں، تفریح کر رہی ہوں، ان چیزوں کے نہ آنے کے بعد بھی ہمارے لیے ایک تفریح اور ایک مذاق ہو، ایک کھیل اور ایک تماشا ہو. یہ ہماری زندگی پوری کی پوری ایک تماشا بن کے رہ گئی ہے. اللہ کو کھل کر ہم چیلنج کر رہے ہیں، اللہ سے لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق بنا رہے ہیں. یہ اللہ کے احکامات کونیہ ہیں، کائنات کا سسٹم اور نظام چلانے کے جو احکامات ہیں، ان کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں. لہذا اللہ کی رحمت بھی ہے، یہ پانی اللہ کی نعمت بھی ہے، لیکن جب یہ حد سے بڑھ جائے، انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، یہ پانی جب سرکش ہو جائے، اس پانی کو اللہ چھوٹ دے دے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، جب یہ پانی اللہ برسا دے تو اوپر سے بھی برستا ہے، نیچے سے بھی برستا ہے، پتھروں کی بارشیں بھی نازل ہوتی ہیں، قوموں کی قومیں اس پانی کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئی ہیں، صرف اس پانی کے اندر غرق ہوئی ہیں. لہذا اس پانی کے ساتھ مذاق مت کیجیے، ان بادلوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجیے، ان کے ساتھ کھیلیے مت، ان کو تماشا مت بنائیے، ان کو اللہ کی رحمت سمجھیے اور اللہ کی اس رحمت کو سمجھتے ہوئے اللہ سے پناہ بھی مانگیے. کیونکہ جب بھی تیز ہوا چلتی تھی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، جب بھی تیز ہوا چلتی تھی، جب بھی، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر میں الفاظ ہمیشہ دیکھتی تھی. ہوائیں آپ کے شہر میں بھی چلی، کتنے لوگ تھے جن کو یہ توفیق ملی کہ انہوں نے اللہ کی طرف اس کی نسبت کی ہو. آپ کے شہر میں کتنے کھمبے گرے، کتنے درخت گرے، آپ کا گھر بھی، آپ کی سواریاں بھی، آپ بھی آتے جاتے کھمبوں کے پاس سے گزرتے ہیں، آپ پر نہیں گرا، کوئی الحمدللہ جانی نقصان نہیں ہوا. کسی دوسرے کی سواری پر گر گیا، کسی دوسرے کے گھر پر گر گیا، کسی دوسرے کے راستے میں آ کر اٹک گیا، آپ کے ساتھ نہیں ہوا، اس کے ساتھ ہو گیا. یہ فضل کس کا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس تیز ہواؤں کے چلنے کے بعد ہمیشہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس ہواؤں کے اندر جو کچھ خیر ہے، اس ہوا کی خیر بھی نصیب ہو، اس کے نتیجے میں ہونے والی جو خیر ہے وہ بھی ہمیں نصیب ہو، کیونکہ خیر بھی ملتی ہے، وہ خیر بھی ہمیں ملے، ان ہواؤں کے نتیجے میں خیر بھی حاصل ہو، اور جس خیر کے ساتھ، جس بھلائی کے ساتھ ان ہواؤں کو بھیجا گیا ہے، اللہ وہ خیر بھی ہمیں نصیب ہو. یہ ہوائیں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہواؤں کو لعنت کرنے سے، ہواؤں کو کی مذمت کرنے سے، ہواؤں کو گالیاں دینے سے، کیونکہ جب ہوا چلتی ہے تو بڑے بڑوں کے حالت خراب ہو جاتی ہے،
بڑے بڑوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. میں نے عرض کیا نا وہاں کھمبا گر گیا، آپ کے اوپر نہیں گرا، میرے اوپر نہیں گرا. میں بھی وہیں سے گزرتا ہوں، میں بھی کھمبوں کے پاس سے، درخت کے پاس سے، عمارتوں کے پاس سے، چھتوں کے پاس سے. میرے گھر کی بھی چھت ہے، کسی کے گھر کی چھت گر گئی، اڑ گئی، میرے گھر کی محفوظ رہی. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا. اور اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری ان ہواؤں کے شر سے. شر کیا ہے؟ وہ جو چند شکلیں آپ نے کل ملاحظہ کی. وشر ما فیہا، ان ہواؤں کے اندر جو کچھ شر ہے. وشر ما ارسلت بھی، اور جس شر کے ساتھ یہ ہوائیں بھیجی گئی ہیں، شر بھی آئے گا، خیر بھی ہوگی. کیونکہ یہ چیزیں بذات خود تو ایک سبب ہے، ہوا بھی ایک سبب ہے، بارش بھی ایک سبب ہے. یہ جب آتی ہیں تو ان کے اندر خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتا ہے. خیر کیا ہے؟ کسی کے لیے خیر ہے، کسی کے لیے شر ہے. یہ بارش اگر پہاڑی علاقوں میں نازل ہوتی ہے، وہاں برستی ہے، وہاں ہوائیں چلتی ہیں، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ان کے لیے شر ہوتی ہیں. ان کے گھر محفوظ نہیں رہتے، ان کے گھروں کی چھتیں گر جاتی ہیں، گھر پورے کے پورے بہہ جاتے ہیں. ابھی 2-3 ہفتے پہلے کی خبر ہے، مانسہرہ کے اندر اسی طریقے سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی. 10-15 کے قریب گھر، ایک آدھا گاؤں پورا کا پورا پہاڑی سمیت بہہ گیا بارش کے ساتھ. یہ شر اس کے لیے ہوا، لیکن وہ پانی برسا، دریا میں پہنچا، اس دریا کے ذریعے سے کسی کی زمین تک پہنچا، اس زمین کو سیراب کیا، آپ کے شہر میں آیا، آپ کے استعمال کے قابل بنا. آپ کے لیے خیر ہو گیا، ان کے لیے شر ہو گیا. اللہ ان ہواؤں کے اندر، اس بارش کے اندر جو خیر ہے وہ مجھے نصیب ہو، جو شر ہے اللہ اس شر سے مجھے محفوظ رکھے. یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تاکہ انسان اپنے ایمان کو ان موقعوں پر محفوظ رکھے اور ہر چیز اللہ کی طرف منسوب کرے، ہر چیز اللہ کے ساتھ تعلق میں جوڑ دے. جب تک یہ نہیں کرے گا انسان، اس کا ایمان کمزور ہے. وہ اللہ کی چیزوں کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کی ان علامتوں کے ساتھ، اللہ کی ان رحمت والی چیزوں کے ساتھ کھیلے گا، چھیڑ چھاڑ کرے گا. یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ بن جائے گی. اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے مذاق، مستی، تفریح ان چیزوں کے ساتھ چھوڑ دیجیے. ان چیزوں کی مذاق، مستی، تفریح کی ایک حد ہے، ان چیزوں کو ایک حد میں رکھیے. آخری چیز جو ان چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہے، قرآن مجید میں 3 مقامات پہ صراحت ہے. سورہ اعراف میں صراحت کے ساتھ ہے، سورہ حج میں صراحت کے ساتھ ہے، اور سورہ روم میں صراحت کے ساتھ ہے. صراحت کیا ہے؟ باقی جگہوں پہ اشارے میں بھی اللہ نے بات کی ہے، اور وہ صراحت یہ ہے کہ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون. اللہ وہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے. یہ بنجر، بیکار، مردہ زمین ہوتی ہے، اس پر پانی برستا ہے، اس کے اندر سے ہریالی نکلتی ہے، آپ کے فائدے کا سامان نکلتا ہے، آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کے لیے استعمال میں یہ چیزیں آپ کے آتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں. کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، یہ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر. بارش کے برسانے کے بعد، کھیتیاں نکل جانے کے بعد اللہ برحق ہے، اللہ ہی سچا ہے، اس کے فیصلے سچے ہیں، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا. اس بارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تذکرے کو لازمی جوڑا ہے. ان 3 مقامات پہ صراحت کے ساتھ ہے. کذالک نخرج الموتى، اسی طریقے سے ہم مردوں کو زمین سے نکالیں گے. کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، تاکہ تم یہ بات سمجھ سکو، تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئے. جس طریقے سے بنجر زمین، برباد زمین، مردہ زمین اللہ دوبارہ زندہ کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا. یہ بارش اگر کسی انسان کو تصور میں، اس کے عقیدے میں، اس کے خیالات میں قیامت تک لے جاتی ہے، اس کے ذہن میں کوئی قیامت کا منظر آ جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے کمال ایمان کی دلیل ہے. بعض آثار میں یہ چیز منقول ہے، بعض آثار میں صحابہ اکرام سے، دیگر سے، کہ قیامت سے پہلے بھی جب مردوں کے اٹھنے کا معاملہ ہوگا، اس وقت بھی ایک بارش ہوگی، اور اسی بارش کے ذریعے سے ہی انسان دوبارہ اٹھے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بارش کے ساتھ 3 جگہ پر صراحت کے ساتھ جوڑا. یہ آثار مفسرین نے انہی مقامات پر ذکر کیے. کذالک نخرج الموتى، اسی طریقے سے ہم مردوں کو زندہ کریں گے. بنجر زمین دوبارہ آباد ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ اور میں مٹی میں مل جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، فنا ہو جانے کے بعد، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. جو سورہ بقرہ میں جس شخصیت کا تذکرہ ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، وہ شخصیت جس کا گزر ہوا ایک
علاقے سے، ایک گاؤں سے، ایک بستی سے، جو پوری کی پوری تہس نہس ہو چکی تھی، چھتیں غائب تھیں، پوری کی پوری بستی برباد تھی، صرف نشانات اور کھنڈرات باقی تھے۔ قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، یہ بستی تو برباد ہو گئی، پوری تہس نہس ہو گئی، اللہ اس کو کیسے دوبارہ آباد کرے گا، کیسے دوبارہ زندگی نصیب ہوگی؟ فاماته الله 100 عام ثم بعثه، اللہ نے اس آدمی کو بھی 100 سال کے لیے مار دیا۔ وہیں پر جب اس کے خیال آیا، سوچ آئی، چلا گیا دنیا سے۔ 100 سال بعد اٹھا کر پوچھا کتنا عرصہ کہاں غائب رہے؟ قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن؟ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تم 100 سال تک اس وجود میں نہیں تھے، تمہیں شعور نہیں تھا، تمہاری وفات ہو چکی تھی۔ اب تمہارے ساتھ 3 چیزیں تھیں، ایک تمہارا اپنا وجود تھا، تمہارا کھانا تھا، اور تمہارا گدھا تھا، تمہاری سواری، تمہارا گدھا۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، دیکھو اس کھانے کی طرف، اس پانی کی طرف، 100 سال تک یہ کھانا خراب نہیں ہوا، پانی گندا نہیں ہوا، ورنہ پانی کچھ عرصے کے لیے بھی آپ کہیں چھوڑ دیں تو پانی خراب ہو جاتا ہے، اس میں کائی جم جاتی ہے، اس کی وہ صلاحیت باقی نہیں بچتی، اس کے اندر تغیر اور تبدل آتا ہے، رنگت میں، ذائقے میں، نہ رنگ تمہیں تبدیل نظر آئے گا، نہ ذائقہ تبدیل نظر آئے گا۔ کھانے کو دیکھو، وہ کھانا بھی بالکل درست ہے۔ انظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کو دیکھو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اب ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی قرار دیں گے۔ کیسے؟ کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اب اس گدھے کو، اس کی ہڈیوں کو دیکھو، اس کی ہڈیاں ڈھانچہ باقی ہے، تمہارے سامنے اس کی ہڈیوں پر ہم گوشت دوبارہ واپس لائیں گے، کھال واپس آئے گی، یہ بھی زندہ ہوگا اور تم بھی زندہ ہو، تمہارا کھانا بھی خراب نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایسی ہیں کہ جن کو چھوڑ دیا جائے تو یہ خراب ہو جاتی ہیں، یہ سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، بے فائدہ ہو جاتی ہیں، بدبو ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کے اندر اس شخص کو اپنی قدرت کے پورے پورے مظاہر دکھائے۔ اللہ وہ ہے جو 100 سال تک بھی خراب ہونے والی چیز کو بالکل اسی طریقے سے باقی رکھ سکتا ہے، بالکل اسی طریقے سے باقی رہے گی۔ کچھ لوگ قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی ان کا وجود بالکل اسی طریقے سے باقی رہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے، کوئی آنچ نہیں آتی، کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسے مدفون ہوتے ہیں ہزاروں سال بعد بھی قبر کھل جائے ویسے کے ویسے ہی نکلتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں تو یہ معروف چیز ہے، احادیث میں بکثرت موجود ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے کہ زمین انبیاء کے اجساد کو کھا جائے، ان کے اجساد ختم ہو جائے، ان کے جسم، ان کا وجود ختم ہو جائے۔ کچھ شہداء کے بارے میں بھی آثار ہیں، آپ جائیے، سوال کیجئے، تلاش کیجئے، کسی کو خود تک و دو کرنے کی ہمت ہے، کر سکتا ہے تو جائے قبرستان کا وزٹ کرے، وہاں بیٹھے، وہاں رہے، وہاں دیکھے احوال۔ قبریں کھلتی بھی ہیں، لوگ نظارے دیکھتے بھی ہیں، کچھ قبریں کھل کر ایسے ایسے نظارے ان لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو قبرستان کی رکھوالی کرتے ہیں، وہاں کے نظام کو دیکھتے ہیں۔ یہ چیز بھی تمہیں نظر آئے گی، اور یہ چیز بھی نظر آئے گی کہ کسی کا وجود ختم ہو جاتا ہے، کسی کا وجود ختم ہو جاتا ہے، ختم ہونے کے بعد بھی اللہ اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ گدھا تمہارے سامنے۔ اور کسی کو اللہ تعالیٰ صرف اس کے وجود کے اعتبار سے محفوظ رکھتا ہے جیسا کہ تم ہو، روح نہیں تھی، وفات ہو چکی تھی، لیکن جسم باقی تھا، وہ جو کھانا تھا اس کی صلاحیت بھی برقرار رہی، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں آیا، ایک طرح کی حیات اسے نصیب ہوئی۔ یہ حیات بھی ہے، یہ بقا بھی ہے، اور یہ فنا بھی ہے، تینوں چیزوں پر اللہ قادر ہے، اور تینوں چیزوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ بارش جب برستی ہے بار بار اسی طرف لے کر جاتی ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، تم سب نے اٹھ کر اللہ کو حساب دینا ہے، تم سب نے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ جو عقیدہ انسان کا، ایمان بالیوم الآخرہ، آخرت کے دن پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، ہم اسی طریقے سے اٹھیں گے، اسی طریقے سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ کوئی فنا ہو چکا ہوگا، کوئی ختم، کسی کا وجود نہیں، کسی کا وجود ہے، کوئی کس حالت میں، کوئی کس حالت میں، اللہ ہر ایک کو دوبارہ بالکل اسی طریقے سے، کما خلقنا اول مرۃ نعیدہ، جس طرح پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا، دوبارہ بھی اسی طریقے سے زندہ کر کے اسی طریقے سے ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔
یہ جو بارش آ رہی ہے، یہ جس انداز سے کام ہو رہا ہے، یہ ہمیں اسی طرف یہ چیزیں لے کر جاتی ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، اس کے ساتھ مذاق، اس کی نسبت دوسری چیزوں کی طرف کرنا ہمارے ایمان کی سلامتی ضروری ہے. چند چیزیں ہیں جو مصنون ہیں اس بارش کے ساتھ، جو انسان کو کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوتی تو اپنا تھوڑا سا وجود اس بارش کے اندر بھگاتے تھے. باہر نکلتے، اپنے سر سے کپڑا ہٹاتے اپنے وجود پر، اور فرماتے یہ حدیث عہد بربی، یہ ابھی آسمان سے میرے رب کے نہیں یہ بارش رحمت والی ہے، کیونکہ رحمت ہے اس کے اندر. تو اپنے وجود کو تھوڑا بہت گیلا کرتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، ایک محبت تھی اللہ کی اس رحمت کے حصول کے لیے، کہ رحمت تازی تازی آ رہی ہے، میرے وجود تک پہنچے. اس کے فوائد تو مجھے ملیں گے ہی ملیں گے. پانی محفوظ ہوگا، میں استعمال کروں گا، اس کے ذریعے جو زمین کی پیداوار ہوگی وہ تو ملے گی، لیکن میرے وجود کو بھی لگے، میرے جسم کو بھی لگے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. دعاؤں کا اہتمام، بارش کی شدت کے وقت جو ہوا کی شدت ہے وہ دعا آپ نے سن لی. بارش اگر بکثرت ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے، تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک شخص نے ایک جمعہ دعا کروائی، اللہ کے نبی قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، جانور پیاسے ہیں، کھیتیاں خشک ہو گئی ہیں، کھانے پینے کو نہیں ہے. آپ نے دعا فرمائی. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آئے تھے ایک بادل نہیں تھا، جب نکلے تو پانی برسنا شروع ہو گیا. اگلے جمعے تک یہ بارشیں چلتی رہیں، ایک ہفتہ مسلسل بارش رہی. ایک ہفتے کے بعد آ کر پھر ایک نے سوال کیا، وہی تھا یا کوئی اور، کہ اللہ کے نبی اتنی بارش ہو گئی ہے، اتنی بارش ہو گئی ہے کہ اب پانی سے ہمارا وجود خطرے میں آ گیا ہے، جانور خطرے میں آ گئے ہیں، یہ پانی بکثرت ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اللہم علی الاکام، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجرہ. اے اللہ اس بارش کو ہم سے تھوڑا سا ہٹا کر جانبوں پر، سائڈوں پر برسا دے، وہاں پر یہ بارش برسے، وہاں پر ان کو ملے. اے اللہ یہ بارش اب سائڈوں میں جا کر حوالینا ولا، اللہم علی الاکام، ٹیلوں پر جا کر برسے، پہاڑوں پر برسے، درختوں کے اندر جا کر برسے، وادیوں کے اندر برسے، لیکن ہمارے اوپر اب ڈائریکٹ نہ آئے، کیونکہ ہمارے لیے اب نقصان ہو رہا ہے. اللہ سے فضل کا سوال، بارش ہونے سے پہلے بھی، بارش ہونے کے بعد بھی، بارش کے دوران اللہ سے دعائیں کرنا، دعائیں مانگنا، یہ اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں. یہ طریقہ کار ہے اللہ کی اس نعمت اور رحمت کے ساتھ پیش آنے کا. اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمیں اپنی آیات کا مذاق اڑانے سے محفوظ رکھے، استہزاء سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں دو مقامات پہ صراحت کے ساتھ اور دیگر کئی مقامات پہ اشاروں میں بات تذکرہ فرمائی ہے. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے. جو پانی آسمان سے برستا ہے، تمہاری زندگی بھی اسی طرح ہے. بہرحال اس میں بات تو تفصیل سے ہو سکتی ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ جو برسنے والا پانی اور انسان کی زندگی، اس کی جو تشبیہ دی گئی ہے، جو ہماری زندگی کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ یہ پانی کا برسنا یہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اور ہماری زندگی بھی کسی کے اختیار میں، ہمارا پیدا ہونا بھی کسی کے اختیار میں. ما من نسبۃ، جس بندے نے، جس انسان نے پیدا ہونا ہے، جس زیرو نے پہنا الا وہی کائنہ، وہ پیدا ہو کر رہے گی. اللہ کے نبی کو فرمانا. تو ہمارا دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے، بارش کا برسنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ پانی کہیں ٹھہرتا نہیں ہے، ہماری زندگی بھی کہیں ٹھہرتی نہیں ہے، بڑھتی ہے آگے. یہ پانی کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، برسنے کے بعد بھی بہتا ہے، آگے جاتا ہے. اس کے فوائد بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. ہماری زندگی بھی اسی طرح چلتی ہے، کسی کو ہم سے فائدہ ہوتا ہے، کسی کو ہم سے نقصان ہوتا ہے. یہ پانی کسی کی ملکیت میں نہیں آ سکتا، کسی کے قبضے میں نہیں رہتا. اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں اور آپ اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے. آئے گی تو دینی پڑے گی کسی نہ کسی کو. یہ پانی ہے، آج ہے، ختم ہوگا کل، استعمال کرنا پڑے گا، پھر اور حاصل کرنا پڑے گا. یہ پانی استقرار نہیں ہے، اس کے اندر کبھی کم ہے، کبھی زیادہ ہے. دنیا کبھی کم ہے، کبھی زیادہ ہے. کسی کی زندگی تھوڑی ہے، کسی کی زندگی زیادہ ہے. یہ جو پانی کے برسنے کے ساتھ دنیا کی زندگی اور ہماری زندگی کی مثال جو جوڑی گئی ہے،
اس کو بھی ان بارشوں کے اندر سمجھا کریں. یہ بارش کے قطرے آ رہے ہیں، برس رہے ہیں، برس کر جا رہے ہیں اور جا کر پھر سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. میری زندگی بھی اسی طرح ہے، میں آیا ہوں، رہا ہوں. اپنے آپ کو نفع بخش بناؤں اس بارش کے قطرے کی طرح جو کسی کے فائدے کے لیے استعمال ہو جائے. اس بارش کے قطرے کی طرح نہ بناؤں جو برسنے کے بعد کسی کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے، کسی کو غرق کرنے کے لیے استعمال ہو. اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ان چیزوں کے ساتھ ہمارے ایمان کی سلامتی والا معاملہ فرمائے.